الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ 17 نمبر پارہ ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر چل رہی ہے۔ سورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہوئی اور 112 اس کی آیات ہیں، جس میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ پاک ہوگا۔ آغاز میں فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن وہ غافل ہیں۔ جب انہیں کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے، حق کی بات سنائی جاتی ہے، توجہ سے نہیں سنتے بلکہ کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری میں مصروف ہیں، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر کہ وہ تو ایک عام بشر ہیں، نعوذ باللہ، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ سرکار کے معجزات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ جادو ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا پیغام کیا ہے کہ نبی رحمت سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک بشر تھے۔ ہم نے بشری لباس میں تمام نبیوں کو بھیجا ہے۔ وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ بشریت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے ہمکنار کیا ہے۔ پچھلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا اور وہ عذاب کا مستحق ٹھہری۔ یہ کفار بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پہ طعن کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اگلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا ایک پروسیس ذکر کیا گیا، زمین و آسمان کی تخلیق، ستاروں سیاروں کی ایک تخلیق ہے، اور فرمایا ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کے بعد ہر چیز کو حیات بخشی ہے، اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ سورج چاند ستاروں کو جدا کرتے ہوئے یہ بگ بینگ تھیوری جو آج کل بڑا موضوع بحث ہے، اس کا ایک اشارہ دیا جا رہا ہے ان آیات نمبر 30 میں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ جو لوگ پڑھنا چاہیں اس کو تفصیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سورج چاند ستارے سیارے اپنے اپنے افق میں پھر الگ ہوئے، ان کے مدار پیدا کیے گئے، پھر ان کی رفتار پیدا کی گئی، وہ اپنے اپنی رفتار میں تیر رہے ہیں۔ زمین و آسمان اپنے اپنے رفتار میں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ان کے مابین مخلوقات کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، انسان اور جنات، یہ مکلف اور باقی تمام کئی ہزاروں مخلوقات اللہ نے تخلیق فرما رکھی ہیں، اور ایک ایک مخلوق اللہ کے ہونے کا پیغام ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام ہے، اس کی قدرتوں کے مظاہر ہیں، اس کی تخلیق کے مظاہر ہیں۔ یہ ساری فطرت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رب تعالیٰ اپنی جناب سے اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ 51 نمبر آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے۔ بت پرستی قوم میں عام تھی، اپنی ذہانت کے ساتھ ایک کام فرمایا۔ جب وہ لوگ کسی ایک جگہ میں میلے میں جمع ہوئے تو ان کے جتنے بت تھے ان کو کاٹ دیا اور کلاڑا اس کے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے نمرود اور ان کے تمام لوگ، انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے، تم نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو، یہ جواب دیتا ہے، اس کو پتا ہوگا جسے تم خدا مانتے ہو۔ اس سے پوچھو کہ باقی چھوٹے بتوں کو کس نے مارا ہے، ان کو کون سی توڑ پھوڑ کس نے کی ہے، تو وہ لاجواب ہو گئے، جواب کوئی نہیں تھا۔ اس پہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ آگ میں ڈال دیا۔ بہت بڑی آگ کا اہتمام کیا گیا، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک مجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پروسیس ہوئے تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کی خصلت جلانا ہے، اللہ نے اس کی خصلت کو سلب کر لیا، اور فرمایا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ یہ معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور امت کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے حق کے اوپر کھڑے ہو جائیں، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑے سے بڑا معاملہ آ جائے، سامنے ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، حق پہ آپ تنہا بھی ہیں تو اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جب بندہ حق پہ ہوتا ہے مشکلات زیادہ آیا کرتی ہیں، خاص کر دین کا کام کرنے کے لیے، دین کے معاملات میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ ہمہ وقت مشکلات کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے اور اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ ہر بند دروازہ اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا، وہ سب میں ثابت قدم مستقیم رہے اور کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ پہاڑ ان کو تابع کر دیے گئے، پرندوں کو ان کی بولیاں عطا کی گئیں،
تسبیح تھا سن لیا کرتے تھے، جنگ کی حفاظت کے لیے زرہ تیار کیا کرتے تھے، یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں ان کے مسخر کر دی، ان کا تخت ہوائیں لے کے چلتی، جنات کو مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ یہ جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے مصائب و آلام کا تذکرہ، ان کی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، پھر اس مصائب و آلام سے نجات اور اس کے بعد ان کو نعمتیں اور بادشاہت عطا کی گئی، اس کا تفصیلاً تذکرہ ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ پاک تفصیلاً ذکر کیا گیا، اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ سورہ انبیاء میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تفصیلاً اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور اندھیرا در اندھیرا در اندھیرے میں سمندر کی تہ در تہ میں چلے جانا اور پھر واپس آ جانا، نجات کا مل جانا اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہونا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے معجزات کا اظہار ہے۔ 107 نمبر آیت میں اللہ نے جہاں پیچھے تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے پھر اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا اور کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کی تلاوت بار بار کرنی چاہیے، اس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے، حضور کی رحمت سے حصہ ملتا ہے، ہمیں اس آیت کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آگے چل کے سورہ حج، جس کے آغاز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اس صورت میں حج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں قیامت اور قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ، اچانک قیامت کا آنا، زلزلہ آنا، اس کا اشارہ کیا گیا اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچانک جب قیامت برپا ہوگی، اس کی جو ہولناکیاں ہیں اس کا تذکرہ تفصیلاً ذکر کیا گیا، اور بعد میں 9 نمبر آیت میں فرمایا جو اکڑ کے تکبر سے زمین پہ چلتے ہیں ان کا حشر بہت برا ہوگا، قیامت کے دن دردناک عذاب ان کو ہوگا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ حج کی دعوت دو۔ وہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹیلے پہ، اور آواز بلند کرتے ہیں، کعبۃ اللہ تعمیر ہو چکا، اب اللہ کے گھر کے لیے حج کے لیے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کو اتنا بلند کیا، مشارق و مغارب تک، عالم ارواح تک چلی جاتی ہے، اسلاف میں ارحام میں وہ آواز پہنچتی ہے۔ جس نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ اسے حج کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ یہ سورہ حج میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حج کا تذکرہ آتا ہے، اور قربانی اور نظر ماننے کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کا، طواف کا اور حج کا، یہ تمام احکام سورہ حج میں ذکر کیے گئے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم نصیب ہوں اور اس پہ عمل کی توفیق ہو، آمین یا رب العالمین۔